اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ مسلمان جس قبلہ بیت المقدس کی طرف پہلے سے سجدہ کرتے تھے اس سے دوسرے قبلے کی طرف مڑ جانے کا کیا باعث ہوا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے جواب میں کہو کہ پورب پچھم سب خدا ہی کا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور جس طرح تمہاری دنیا تمہاری قبلہ کے بارے میں ہدایت کی، اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلہ میں گواہ بنے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلہ کی طرف تم پہلے ہی سجدہ کرتے تھے، ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے قبلہ قرار دیا تھا کہ جب قبلہ بدلا جائے تو ہم ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں، اگرچہ یہ الٹ پھرے سوا ان لوگوں کے جن کی خدا نے ہدایت کی ہے، سب پر شک ضرور ہے، اور خدا ایسا نہیں کرتا کہ تمہارے ایمان نماز کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہو برباد کر دے۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا ہی رفیق اور مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبلہ بدلنے کے واسطے بے شک تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو صرف تم کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ۔ اچھا، تو نماز ہی ہے، تم مسجد محترم کعبہ کی طرف منہ کر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف اپنا اپنا منہ کر لیا کرو۔ لوگوں کو کتاب توریت وغیرہ دی گئی ہے، اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تبدیل قبلہ بہت بجا درست ہے، اور اس کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ کرتے ہیں اس میں خدا بنجیر نہیں، اس سے خدا بے خبر نہیں۔ اور اگر اہل کتاب کے سامنے دنیا کی ساری دلیلیں پیش کرو گے تو وہ بھی تمہارے قبلہ کو نہ مانیں گے، اور نہ ہی تم ان کے قبلہ کو ماننے والے ہو، اور خود اہل کتاب ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ اے علم، قرآن مجید تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہش پر چلے تو البتہ تم نافرمان ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت وغیرہ دی ہے، وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ اس پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیدہ و دانستہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبدیل قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پس تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور ہر فریق کے واسطے ایک سمت ہے، اس کی طرف وہ نماز میں اپنا منہ کر لیتا ہے۔ پس تم اپنے مسلمانوں جھگڑنے کو چھوڑو اور نیکیوں میں ان سے لپک کے آگے بڑھ جاؤ۔ تم جہاں کہیں ہوگے خدا تم کو اپنی طرف لے آئے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں سے جاؤ، حتیٰ کہ مکہ سے، تو بھی نماز میں تم اپنا مسجد منہ طرف خانہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو، بے شک یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تمہارے کاموں سے خدا غافل نہیں۔